अब اردو کا یوز ہمارے بچوں کے اندر تقریباً مکمل طور پہ پڑھنے کا، لکھنے کا، سمجھنے کی حد تک بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن بولنے میں کی حد تک بھی آپ اپنے بچے سے بات کریں تو آگے سے جواب انگریزی کے اندر ملتا ہے، اور ان کے اسکولوں وغیرہ کے اندر بھی جو بڑے بڑے اسکول ہیں اس کے اندر شاید وہ پسند نہیں کرتے کہ اردو میں بچے بولیں، بلکہ انسسٹ کیا جاتا ہے کہ بچے بچیاں کے انگریزی کے اندر بولا جائے. سو بچے اس انداز کے اندر اردو کی کلاسز تو انہوں نے رکھی ہوتی ہے، مگر ایزی اردو لیتے ہیں یا سادی لیتے ہیں. اردو بہت زبردست زبان ہے، اور اگر آپ نے پاکستان کے اندر پریکٹیکلی کام کرنا اور یہ اسکل سیٹ ہونا چاہیے، اور ویسے بھی آپ کا ورثہ ہے، تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ اردو سکھائیں اور اپنے بچوں کو اردو کے اندر لے کے آئے. اور پلس بچوں کے اتنے اچھے نمبر بھی نہیں آ رہے اس کے اندر اردو کے اندر. تو فاطمہ از آل رائٹ بٹ اتنی بھی زبردست نہیں. بٹ مومن کے کوئی ریسنٹلی اتنے اچھے، میرے بیٹا جو ہے اس کو اردو کے بدستور یہ آ رہا ہے کہ بہتر کروائیں، پڑھائیں پڑھائیں پڑھائیں، تو کتابیں بچوں کو کون سی پڑھائیں. سو اس کے لیے بہترین پرابلی اپنے بچپن کی جو میری سم آف دا بیسٹ یادیں جو ہیں وہ مختلف فیروسنس کی کتابوں کی ہیں. اور فیروسنس کی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کون کون سی میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ابتدا میں اگر آپ کا بچہ بہت ہی بیسک ہے اردو کے اندر، تو سب سے پہلے تو اس کے لیے نا یہ گانے کے ٹائپ کے اوپر یہ جھولنے کے نام سے فیروسن سے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی نظموں کی چھوٹی چھوٹی دو دو صفوں کی منع رولے یا تصویروں کے ساتھ بنی ہوئی ہے کتاب. ٹر ٹر ایسے کو تیسا، ایک پانچ چوہے گھر سے نکلے، کرنے چلے شکار، ایک چوہا رہ گیا پیچھے، باقی رہ گئے چار. گنتی بھی بیچ میں سکھا رہے ہیں، اور ویسے بھی ویسے 3 بلائنڈ مائس ہے، یہاں پہ 5 بلائنڈ مائس بنا دیے. مومن کے لیے یہ راجا رانی، آؤ بچوں سنو کہانی. ایک تھا راجا ایک تھی رانی، راجا بیٹھا بین بجائے، رانی بیٹھی گانا گائے، طوطا بیٹھا چونچ ہلائے، نوکر لے کر حلوا آیا، طوطے کا بھی جی للچایا، راجا گانا گاتا جائے، نوکر شور مچاتا جائے. مومن کے ساتھ میں نے ریسنٹلی بیٹھ کے اس کو یہ بیچ میں پڑھایا نہیں، اسٹارٹیڈ انجوائنگ اٹ. آپ کو کتابیں بچوں کے لیے کچھ اس نوعیت کی لینی پڑیں گی ان کی عمر کے مطابق بھی، کہ جو وہ انجوائے کریں. ایک تو یہ میں نے لیا، اور ونس ہی گاٹ انٹرسٹڈ ان اٹ تو پھر آئی جسٹ اسٹارٹیڈ پکنگ اپ. موبائل کدھر گیا، ایک سیکنڈ. کتاب تو وہ میں نے اس کو پڑھنے کے لیے کل دی ہوئی ہے، ایسپس فیبل، جو انگریزی کے اندر بلکہ اوریجنلی آئی تھنک گریک سے ہیں. وہ میں نے دکھانا آپ کو کیا تھا، یہ تصویریں میں نے، بلکہ کتاب تو مومن کے لیے ہوم ورک دیکھ کے آیا ہوں کہ یار اس کے اندر کل 2 کہانیاں پڑھی ہیں، آج 3 پڑھ کے کہ یہ اس کی تیاری وغیرہ کرو. قصے کہانیاں کے نام سے کلیکشن ہے، ایسپس فیبل، انگور کھٹے ہیں، لڑائی کا انجام، اور یہ وہ سارے کی ساری جو دو اچھی بات ہے آسان زبان کے اندر 2 صفوں کی یہ کہانی ہے. بچوں کو ابتدا میں کرنے کے لیے، اپنے برگر بچوں کو ابتدا کے اندر اردو سکھانے کے لیے آئی تھنک، یا اردو پڑھوانے کے لیے یہ ان کے ساتھ کریں. پلس دے انجوائے دم ایز ویل. مومن کو پسند آئی تھی دونوں کل جو کہانیاں تھیں. اور پھر اس کے ساتھ میں نے مومن کے ساتھ کیا کیا کہ اپنے بچپن کی 2 سیریز میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا ہمیشہ سے مجھے بہت یاد ہیں. ایک تو داستان امیر حمزہ، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، بٹ اس سے زیادہ حاتم طائی کی سیریز تھی. حاتم طائی دوبارہ زندہ ہو گیا، دکھیوں کا ہمدرد، بے کسوں کا سہارا، اپنے وقت کا سب سے زیادہ سخی اور بہادر انسان، جو کہ 1500 سال پہلے عرب میں فوت ہو گیا تو دوبارہ زندہ ہو گیا. اس کے بارے میں 5 کے اوپر، ویسے کتابیں میں نے 6 اٹھائی ہیں، 5 پارٹس کے اندر تھی. حاتم طائی لاہور میں، دلی میں، پیرس میں، لبنان میں اور لندن میں. اب کل میں نے اس کو پڑھ کے چند اس میں سے پڑھ کے سنائی کہ جی حاتم طائی کا تھا عرب کے اندر 1500 سال پہلے تھا. تو اس کو اتنا سخی تھا کہ ایک بابا جی نے کہا کہ فلاں کیو میں جا کے تم سو جاؤ. مجھے یاد نہیں تھا، میں مکس کر رہا تھا امبر ناگ ماریہ سے. آئی تھاٹ کہ سپر مین ٹائپ کا تھا یا کوئی سلسلہ رپ وین ونکل کے ٹائپ کے اوپر لگتا ہے کہ جی کیو میں جا کے کر لیا. اور پہلی مصیبت جب لاہور میں آیا تو اٹ از سو فنی، آئی ڈونٹ ایون نو، مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ جی حاتم طائی واز فنی، کہ جی حاتم طائی لاہور، پہلا جملہ یہ حاتم طائی لاہور کے ہوائی اڈے پر اترتے ہی بے ہوش ہو گیا. اور ایئر ہوسٹس نے مسکرا کے لکھا ہوا اس کے اندر. اور سارے کا سارا ہر جگہ کے اوپر، فار ایگزامپل باغ کے اندر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی سوال کا جواب ہے، میں لوگوں کے سوال وغیرہ سوالوں کا جواب بیچ میں دیتا ہوں. تو اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ. اخبار نبی، ایک سیکنڈ، کل میں نے جو پہلا چیپٹر پڑھ کے سنایا ہے
وہ 2 دن کے بعد حاتم طائی تندرست ہو کر ہسپتال چلا آیا اور لاہور کے شہر کی سڑکوں کی پر آوارہ گردی کرنے لگا. ایک جگہ کیا دیکھتا ہے، ایک لڑکا ایک باغ میں گھاس پر بیٹھا کتاب سامنے رکھا ہے، سبق پڑھ رہا ہے. حاتم طائی اس کے پاس جا کر بولا، بیٹے تم کیا پڑھ رہے ہو؟ لڑکے نے دیکھا کہ ایک عربی لباس والا آدمی کمر میں تلوار لٹکائے اس کے پاس کھڑا ہے. اس نے پوچھا، انکل آپ کون ہیں؟ حاتم طائی نے کہا، بیٹے میں حاتم طائی ہوں. لڑکے نے خوش ہو کے کہا، اچھا تو آپ وہی حاتم طائی ہیں جو لوگوں کے سوال پورے کرتے تھے؟ نے کہا، ہاں بیٹا میں وہی حاتم طائی ہوں اور تمہارے شہر میں لوگوں کے سوال پورے کرنے آیا ہوں. تم کوئی سوال کرو میں پورا جواب دوں گا. لڑکے نے کہا، انکل حاتم میں 10ویں جماعت کا طالب علم ہوں، کیا آپ میرے سوال کا جواب حل کر دیں گے؟ ضرور تم سوال کرو. یہ سوال، لڑکے نے کہا، یہ سوال فزکس کا ہے. حاتم طائی نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا بلا ہوتی ہے؟ لڑکا بولا، یہ ایک علم ہے. حاتم نے سر کھجاتے ہوئے بولا، اچھا تم سوال کرو. ایسا کون سا سوال ہے جس کا میں حل نہ کر سکوں؟ لڑکے نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ گیس کے 1 گرام مول کے لیے گیس کا مستقل قیمت 8.31 پر مول ڈگریز ہوتی ہے، اور اسے ہم جب ظاہر کرتے ہیں اگر مولر گیس کی مستقل کو سالمات کی تعداد میں تقسیم کیا جائے تو وہ کس کا مستقل کہلائے گا؟ لڑکے کا سوال ختم کیا لڑکے نے سوال ختم کیا تو اس نے دیکھا کہ حاتم طائی سر پکڑے گھاس پر بیٹھا اور زاروں قطار رو رہا. لڑکے نے پریشان ہو کر پوچھا، انکل آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حاتم طائی نے کہا، برخوردار تم نے ایسا سوال کیا ہے کہ اسے عرب کے سارے جن مل کر بھی حل نہیں کر سکتے. تمہارے سوال نے میرے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے، اب میں اپنے طوطوں کی تلاش میں جا رہا ہوں، خدا حافظ. اور وہ ایکچولی طوطوں کی تلاش کے لیے نکل جاتا ہے آگے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آگے جا کے یہ جو جوک ہے، اور اچھا بائی دا وے یہ لکھی ہوئی اے حمید نے سیریز لکھی ہوئی ہے، مشہور رائٹر بھی ہیں، لاہور کے بارے میں بھی بڑی زبردست ایک کتاب لکھی ہوئی ہے. رومانٹک رائٹر تھے لیکن بچوں کے بارے میں بھی لکھی ہیں، رومانٹک افسانے بھی لکھتے تھے. یہ کہ اس کو کہتے ہیں طوطے اپنے ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے، اور اس کے لیے آگے جا کے ہاں ایک بچی سے جا کے بیچ میں ملتا ہے. اپنے حاتم طائی لڑکھڑاتا چکراتا ہوا اٹھا اور اپنے ہاتھوں کے طوطوں کی تلاش میں ایک طرف روانہ ہو گیا. وہاں پہ جا کے طوطوں والے سے بھی ملاقات ہوتی ہے، بٹ طوطوں والے سے ملاقات کے بعد، ہاں یہ آگے لکھا ہوا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ سامنے لڑکیوں کا ایک اسکول ہے اور ایک بھولی سی پیاری سی بچی کاپی سامنے رکھے بینچ پر بیٹھی گردن ہلا ہلا کر سبق یاد کر رہی ہے. حاتم کے قریب جا کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی تم کیا پڑھ رہی ہو؟ بیٹی نے کہا، انکل میں اردو گرامر یاد کر رہی ہوں. حاتم طائی نے سر کھجا کر بولا، گرامر کیا ہوتا ہے بیٹی؟ بچی نے کہا، ہوتا نہیں ہوتی ہے. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، کیا آپ اس کا جواب بتائیں گے؟ حاتم طائی نے ٹھنڈی آب بھر کے کہا، بیٹی میری آدھی زندگی لوگوں کا سوال حل کرتے ہوئے گزری ہے، مگر خدا کے لیے جنوں والا سوال نہ کرنا. بچی نے ہنس کر کہا، بڑا آسان سوال ہے انکل. اچھا یہ بتائیں کہ مشتبہ حصی اور مشبہ حصی اور مشبہ بے عقلی اور مشبہ عقلی اور مشبہ بے حصی میں کیا فرق ہے، اور طرفین تشبیہ ہر دو عقلی کسے کہتے ہیں؟ حاتم طائی نے ایک دردناک چیخ ماری اور وہاں سے سر پیٹتا ہوا اشارہ قائد اعظم کی طرف بھاگ نکلا. سو آئی مین اگر آپ اس کا پیچھے سے پڑھیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مختلف کہ وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ایک پاکستانی لڑکے کو بھارت کی قید سے چھڑاتا ہے، فلسطینی مجاہدوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کے فوجی اڈے اڑاتا ہے، لندن کے لوگوں کو ایک خونخوار بھوت سے نجات دلواتا ہے. لیکن اٹ از ریئلی فنی ایز ویل. حاتم طائی لاہور میں، سو آئی ڈیفینیٹلی ریکمینڈ اپنے بچوں کے ساتھ یہ پڑھیں. خیر یہ ساری کی ساری لاہور میں، ساتھ جو باقی پارٹس وغیرہ ہیں وہ بھی اٹھائے. اچھا بچوں کے لیے سدا بہار لطیفے بچوں کے لیے لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 4 جملوں کے ہوتے ہیں، اردو وہ پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ایک بھی لطیفہ آپ کے بچوں کو پسند آ جائے. مرزا سلامت علی دبیر نے ایک بین نکت مرثیہ لکھا، یعنی اس میں شروع سے آخر تک کوئی نقطہ نہ تھا. یہ کلام ایک صنعت ہے جس کی صنعت محملہ کہتے ہیں. انیس نے سنا تو کہا، یوں کہیے کہ سر سے پاؤں تک محمل ہے. سمجھ نہیں آئی یار، میرے خیال میں یہ شاید مومن کو سمجھ نہیں آئے گی، میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں. اور مجھے بھی شاید اردو پڑھنے کی اور زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. میں پڑھ تو لیتا ہوں لیکن ہاں زبان کے اوپر روانی شاید نہیں ہے. ایک اور کتاب جو بچوں کے لیے فور ایک اچھی ہے، خیالی پلاؤ
اور دوسری کہانیاں یہ بھی فیروز سن سے اٹھائی ہے، 895 روپے کی 10% ڈسکاؤنٹ صرف دیتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ ونس اگین تصویروں کے ساتھ اور بچے کھلی بیچ میں لکھا ہوا اردو کے اندر، بے شمار بچے اگر زیادہ اسپیسنگ نہ اور فونٹ بڑی نہ ہو تو وہاں پہ ہی بیچ میں انٹرسٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ سو ورتھ چیکنگ آؤٹ۔ اور اچھا دوسرا بچپن کی میری پرابیبلی سب سے پسندیدہ سیریز آف کو حاتم طائی دلی میں، حاتم طائی لندن میں، حاتم طائی پیرس میں، یہ بھی ہیں، بٹ بچپن کی سب سے زیادہ میری پسندیدہ سیریز داستان امیر حمزہ کی سیریز ہے۔ یہ 10 پارٹس کے اوپر ہے۔ آخری مہم آخری والی تھی اس کی، سب سے پہلی والی جو سیریز تھی، اور بہت مقبول جہانگیر نے لکھی ہوئی ہے، بہت سمپلیفائی کر کے لکھی ہوئی ہے، ویسے تو بڑی ایپک ہے، اور سٹوریز وغیرہ بھی جن، گرز، لندھور، ہاتھی، لڑائی مار کٹائی، عمر و عیار خاص طور کے اوپر، پھر عمر و عیار کی عیاروں کے پھر ایک علیحدہ انہوں نے 10 اتنا زیادہ ہٹ ہوا امیر حمزہ سے بھی زیادہ، جیسے اسٹار ٹریک کے اندر کیپٹن کرک اسٹار تھا لیکن اس سے زیادہ اسپاک ہٹ ہو گیا، اسی طریقے سے عمر و عیار یہاں پہ ہٹ ہو گیا، اور نوشیروان کی بیٹی، عیاروں کی حکومت۔ اچھا عمرو ہوتا ہے کہ امر ہوتا ہے، یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے، بیکاز ایکچولی نام آئی بلیو امر ہوتا ہے، این میم رے واؤ لکھتے ہیں، لیکن سارا بچپن عمرو کرتے ہوئے گزرا، تو اب عمرو عیار کا نام عمرو عیار ہی ہے، امر عیار نہیں ہے۔ پہلا پارٹ اس کا تھا آئی بلیو، پہلا پارٹ کدھر گیا یار، کوئی مومنٹ کو پڑھنے کے لیے تو نہیں میں دے آیا، شداد جادوگر، آرٹ ورک بھی کافی انٹرسٹنگ تھا۔ آئی تھنک پہلا پارٹ اس کا تھا بادشاہ کا خواب، یس، نوشیروان کی بیٹی نہیں۔ سو آپ ہاں یہ والا، سو آئی ووڈ ریکمینڈ، یہ آپ کو پوری سیریز 295 کی ہے، پوری سیریز آپ کو ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گا کہ یہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو دیں، بیکاز ہیری پاٹر، اور وہ اس کے اندر سب سے زبردست چیز یہ ہے کہ وہ ان کے پسند کی چیز ہے، یہ بھی اگر وہ پڑھیں گے، الفاظ وغیرہ کافی اس میں اس طریقے کے بھی استعمال ہوئے ہیں، اور ویپنز وغیرہ کے وہ شاید ان کو نہ سمجھ آئے، مگر امیجنیشن ڈکشنری وغیرہ بھی ایک عدد آپ چھوٹی سی ان کو لے دیجیے تاکہ وہ پڑھنے کی کوشش کریں، بٹ یہ ساتھ پڑھیں۔ اچھا انٹرسٹنگ چیز یہ تھی، کل میں نے فار ایگزامپل، یہ مشکل تھا حاتم طائی لاہور میں، تو میں ساتھ پڑھ رہا تھا اور مومن نے خود ہی وہ الفاظ میرے ساتھ دہرانے شروع کر دیے، اور دہرانے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو کچھ میں پڑھ رہا تھا، I was finding somewhat irritating کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، لیکن پھر دین آئی ریئلائز کہ اس کے لیے اچھا ہے، بیکاز اس کی زبان کے اوپر یہ لفظ چڑھ رہے ہیں، مانا کہ اس میں سے کئیوں کے اس کے انشور کو وہ مطلب نہیں سمجھ آ رہا ہوگا، مگر ایک دفعہ زبان کے اوپر بچے کے چڑھنا شروع ہو جائے، اور وہ اگر وہ آگے جا کے کہ اس کو کہتے ہیں استعمال کرنے شروع کر دے، تو وہ کم از کم مطلب بھی تقریباً سمجھ آ جاتا ہے۔ سو دس از ہاؤ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سالو مومن کی کمزور اردو، اور اس کے اندر کام وغیرہ کر کے، اور پھر ابھی بھی شعر و شاعری اور وہ جو باقی چیزیں اسکول میں ہوتی ہیں، اسکول میں جو پڑھائی جاتی ہیں نا، وہ بچوں کو آئی تھنک پٹ آف کر دیتی ہیں اردو سے، بیکاز ٹریڈیشنل اور بہت بورنگ اور گرون اپ اور شعر و شاعری اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ سو بچوں کو یہ پڑھائیں گے تو اردو ان کو پسند آئے گی، اور اگر تھوڑی سی اڈکشن ہو گئی، اور اس کے بعد پھر امبر ناگ ماریا، وہ میں نے فاطمہ کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کی تھی، ری پرنٹس اویلیبل ہیں، لیکن ایک تو ان کی ہینڈ رائٹنگ چھوٹی ہے، اور دوسری آئی تھنک 1 یا 2 کتاب کے بعد ہی دے لاسٹ انٹرسٹ۔ سو آئی واز تھنکنگ حاتم طائی لاہور میں اور داستان امیر حمزہ اگر آپ اپنے بچوں کو ابتدا کے اندر دیں گے اردو کے لیے، تو آئی تھنک پڑھ بھی جلدی لیں گے، بیکاز ہم نے کل 20 صفحے پڑھے ہیں میں نے حاتم طائی لاہور میں، اس کے سامنے بہت جلدی پڑھتے ہوئے، تو یو کین ڈو دیٹ۔ سو چھٹیوں کے اندر، اسی لیے داڑھی چھوڑی ہوئی ہے، اور یونیفارم میں نہیں، چھٹیوں کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ میں اٹھا کے لایا تھا کہ آپ سے بھی شیئر کروں، آپ بھی اپنے بچگان کے ساتھ اگر یہ ٹائم وغیرہ چھٹیوں میں گزاریں گے، آئی تھنک یو ول انجوائے اٹ اے لاٹ، اور میری بھی اپنی بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں، تو گڈ فن۔ میں ویسے سارے کا سارا پڑھوں گا اٹھا کے، حاتم طائی لاہور میں شاید اس لیے بھی لائیں کہ میں خود بھی پڑھنا چاہتا ہوں کہ آگے کیا ہے، چلو انشاءاللہ گپ لگتی رہے گی۔ کل نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو پیش کی نیا سال مبارک، خوش رہیں، اور انشاءاللہ گپ رہے گی۔ تھینک یو۔